آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے۔ ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی، اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں، اور چشتی رسول اللہ، ہاں جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے، کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی کتابوں کے اندر موجود چند عبارات کے حوالے سے مرزا جیلمی گاہے بگاہے ان پر اعتراضات کر کے اپنا چورن بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اور 12 مرتبہ بحمد تعالی ہم نے دلائل کے ساتھ مرزا جیلمی کے ان اعتراضات کے اللہ کے فضل و کرم سے جوابات دیے ہیں، لیکن چونکہ مرزا جیلمی کا چورن ہی اسی سے بکتا ہے اور یہی ہتھیار ہے مرزا جیلمی کے پاس، اور خود یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے ان عبارات کو تلاش کیا ہے تاکہ ان عبارات کو ڈسکس کر کے ان کو اپنے علماء سے اور ان اپنے بزرگوں سے متنفر کیا جائے، اور ان کو قرآن و حدیث کے ساتھ میں جوڑنے کے لیے ان بزرگوں سے متنفر کرتا ہوں، اور میرے پاس یہ عبارات ہتھیار ہیں۔ بحمد تعالی ہم نے دلائل کے ساتھ مرزا جیلمی کو ان عبارات کے اوپر اعتراضات کے علمی اللہ کے فضل و کرم سے تحقیقی الزامی جوابات دیے ہیں، لیکن چونکہ 12 مرتبہ ان کو ڈسکس کرتا ہے اور جب موقع ملتا ہے بار بار ان چیزوں کو بیان کرتا ہے، تو ہمیں بھی مجبوراً پھر بار بار اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ مرزا جیلمی دعوت اسلامی کے خلاف بات کرے یا اہل سنت کی دیگر تحریکوں اور اہل سنت کے دیگر علماء کے خلاف جب بات کرنی ہوتی ہے تو درمیان میں بیچ میں ان عبارات کے حوالے سے بات ضرور کرے گا، اور سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے آ کے ان عبارات کو ڈسکس کیا ہے اور مجھے ان لوگوں کو مجدد مان لینا چاہیے چونکہ میں نے ان عبارات کو آ کے ہائی لائٹ کیا ہے، جبکہ ان عبارات کے اوپر اعتراضات، پھر ان کے جوابات اور ان کتابوں کے حوالے سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء نے پہلے سے اپنے فتاوی جات اور اپنی دیگر تحقیقی کتابوں کے اندر ساری گفتگو پہلے سے فرمائی ہے۔ مثلا شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شارح بخاری کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ اس کو کنڈیم کر چکے کہ یہ الحاقی واقعہ ہے۔ اسی طرح فتاوی حنفیہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی اس بات کی صراحت کی گئی کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ الحاقی ہے، اور بحمد تعالی میں نے دلائل کے ساتھ یہ بات حقائق کی روشنی میں ثابت کی ہے کہ یہ واقعہ سچا نہیں ہے، یہ واقعہ الحاقی ہے اور یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ اب مرزا کہتا ہے کہ چونکہ میں نے ان عبارات کو ہائی لائٹ کیا مجھے مجدد مان لینا چاہیے، تو مرزا صاحب اور مرزا کے فالوور سے گزارش یہ ہے کہ تم نے صرف ان عبارات کو ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کے بعد جب ہم حدیث اور دیگر کتابوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کتاب جو تم نے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے صحیح بخاری، جس کے بارے میں کلیم کرتے ہو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کتاب کے اندر 6982 نمبر روایت جس میں یہ ذکر مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو 12 مرتبہ پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا، جس کو تم نے خودکشی کا نام دے کے اپنے تھم نیل کے اوپر اپنے بیان کے اندر یہ دکھایا ہوا ہے، خودکشی کا ایک رسہ بنا کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، اور اس روایت کے اندر یہ موجودہ الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ تو تم نے تو صحیح بخاری کے اندر بھی توہین رسالت کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور پھر اگر اس بنیاد پہ تم یہ کہتے ہو کہ مجھے مجدد کا ٹائٹل ملنا چاہیے، تو تم سے 2 ہاتھ آگے بھی اور لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں، آ چکے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ مارکیٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ تعالیٰ گستاخی موجود ہے۔ میں نام نہیں ان کا لیتا، جو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ اگر تصوف کی کتابوں سے عبارات کو تم ہائی لائٹ کرو تو تم کہتے ہو مجھے مجدد کا ٹائٹل ملنا چاہیے، مجھے مجدد مان لینا چاہیے، تو پھر مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالوورز ان کے بارے میں کیا خیال ہے مرزا جیلمی کا
جو لوگ صحیح بخاری کے بارے میں اور کتب ستہ اور حدیث کی کتابوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی موجود ہے، اور وہ اس طرح کی روایات کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر کے اپنی طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ صحیح بخاری کے بارے میں 6982 تو تم خود کہہ چکے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے، اور یہ مشکات المصابیح جو مرزا نے اس طرح اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے، اس میں روایت موجود ہے 4902 نمبر، من تعزّ بعزاء الجاہلیت، جو اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایہ نہ کرو۔ یہ روایت مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کے بارے میں مرزا جلمی یہ کہہ چکا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں توہین ہے، یہ گستاخی ہے، اور یہ روایت امام بخاری الادب المفرد میں لے کے ہے، امام احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل میں لے کے ہے، اور اس روایت کو مرزا جلمی کے آئنسٹائن، جن کو مرزا جلمی آئنسٹائن کہتا ہے، ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس روایت کو جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں گستاخی ہے۔ تو تصوف کی کتابوں کا مرتبہ اور درجہ تو بعد میں آتا ہے، مرزا جلمی تو حدیث کی کتابوں کے حوالے سے یہ کہہ چکا ہے کہ ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ اب قرآن کے بعد مرتبہ تصوف کی کتابوں کا نہیں آتا، قرآن مجید کے بعد مرتبہ حدیث کی کتابوں کا آتا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سے جو ٹیبل پہ تم نے کتاب صحیح بخاری رکھی ہے، یہ مشکات المصابیح رکھی ہے، ان کے بارے میں یہ تم کلیم کر رہے ہو کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ اور پھر مرزا جلمی سے سوال کیا گیا، باقاعدہ مرزا سے پوچھا گیا کہ جتنے گستاخان رسول ہیں، مثلا منکرین حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے، جتنے گستاخان رسول ہیں وہ سہارا ہی ان روایات کا لیتے ہیں۔ تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ جو منکرین حدیث ہیں وہ مسلمانوں پہ اعتراض تب کریں اگر مسلمانوں نے ان روایات کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ بنا لیا ہو۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان روایات کی بنیاد پر اگر تو کسی نے عقیدہ بنا لیا ہے پھر تو کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، اور اگر عقیدہ نہیں بنایا تو پھر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو مرزا صاحب تصوف کی کتابوں کی جو عبارات تم پیش کرتے ہو، مثلا چشتی رسول اللہ والا واقعہ، اس واقعے کی بنیاد پہ کس سنی مسلمان نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے، جائز ہے، یہ کہنا چاہیے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے علماء کی کتابیں فتاوی جات موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہے، بالخصوص فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719 پہ لکھتے ہیں، جو یہ کہے کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یا یہ کہے کہ من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، فرماتے ہیں اتنی بات کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اب اس چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بنیاد پہ کس نے عقیدہ بنایا، کس نے کہا کہ یہ درست ہے؟ پھر مرزا جلمی سے خود سوال کیا گیا کہ مرزا صاحب یہ جو واقعہ ہے چشتی رسول اللہ والا واقعہ، اس بنیاد پہ آپ ان پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے جنہوں نے یہ چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے؟ تو مرزا کہتا کہ اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ 800 سال پرانے وہ بزرگ ہیں، ان کی طرف یہ کسی نے جھوٹا منسوب کر دیا ہو۔ عبارت پہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی باتیں آن کرتے ہیں، تو پھر ہم کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ۔ فتویٰ ان پر نہیں لگے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا کہ ان کی طرف کسی نے جھوٹا منسوب کر دی۔ تم کہتے ہو سکتا ہے کر دیا ہو، ہم کہتے ہیں کہ ان کی طرف یہ واقعہ جھوٹا منسوب ہے، اور اس کے میں نے دلائل بھی ہم پہلے بھی ریکارڈ کروائے ہیں، اور ابھی میں آپ کے سامنے اس کے دلائل رکھوں گا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ جن بزرگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ جھوٹا واقعہ، یہ اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ جس طرح حدیث کے بعد تاریخ کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر ایک واقعہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اسی طرح کا جھوٹا منسوب ہے، جس طرح کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے تاریخ الطبری۔ اب دیکھیں کتنی معروف اور مشہور تاریخ کی کتاب ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفیٰ 310 ہجری کی کتاب ہے تاریخ الطبری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265 پہ
اور یہ دوسری کتاب ہے البدایہ والنہایہ، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، حافظ ابن کثیر، جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 149 پہ۔ ان دو کتابوں کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک وفد آیا اور اس وفد نے حضرت امیر معاویہ سے آ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کہا ہے حضرت امیر معاویہ کو اس واقعے کے اندر جو تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ اب یہ تصوف کی بات نہیں بھی ہو رہی، حدیث کے بعد تاریخ کی کتاب کی اور تاریخ کی معروف اور مشہور کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ بہت بڑے امام اور محدث ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ سند کے اعتبار سے مردود واقعہ ہے۔ کتاب کے اندر صرف کسی واقعے کا ہونا کافی نہیں، بلکہ اس واقعے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب ہم یہ حدیث اور تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو تصوف کا درجہ تو بعد میں آتا ہے۔ اب تصوف کی کتابوں کے اندر جو واقعات مذکور اور موجود ہیں ان کے لیے کیا ضابطہ ہے، ان کے لیے کیا قاعدہ اور قانون ہے، اس سلسلے میں چند عبارات میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیش کرتا ہوں فتاوی رضویہ سے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 412 پہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض ملفوظات کہ بعض اولیاء کرام کی طرف بلا سند صحیح متصل منسوب ہوں، ایسے مسئلہ جلیلہ واضحہ متفق علیہ کے مقابل ہرگز قابل استناد نہیں۔ یہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ کی عبارت ہے، اور فتاوی رضویہ ہی کی جلد نمبر 22 کا صفحہ نمبر 491 پہ تصوف کی جن کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بالخصوص فوائد السالکین جو کہ حشت بہشت کے اندر جو رسالہ موجود ہے اس کے بارے میں صفحہ 491 جلد 22 کے لکھتے ہیں کہ دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، 3 کتابوں کے نام ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب ہے فوائد السالکین جس کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا ثبوت درکار ہے کہ فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، دلیل العارفین یہ کتابیں جن بزرگوں کی طرف منسوب کی گئی ہیں یہ ان کی ہیں بھی کہ نہیں۔ بہت ساری کتابیں جھوٹی بزرگوں کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اور امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک اور مقام پہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ چشتی اکابرین اور بزرگوں کی طرف بہت سے رسالے اور کتابیں منسوب ہیں، ان کا ثبوت ان تک سند صحیح سے نہیں ہے۔ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی، اور اس کے علاوہ یہ کتاب اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صفحہ نمبر 82 پہ شیخ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداست، یعنی شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ قطب الدین بختیار کاکی اور دیگر خواجگان چشت یعنی بزرگ جو چشتیوں کے ہیں، ہیچ شخص تصنیف نہ کرداست، کسی بزرگ نے کوئی تصنیف نہیں کی۔ وہ تو نفی کر رہے ہیں اس بات کی کہ ان بزرگوں نے کتابیں تحریر نہیں کی، جو کتابیں ان کی طرف نسبت کی گئی ہیں وہ کتابیں ان کی نسبت درست نہیں ہیں۔ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد السالکین کے بارے میں، اکابرین چشت کے بارے میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جو کتابیں اور رسائل ان کی طرف منسوب ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اب یہ کہتا ہے جی کہ یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں، یہ ختم نبوت کی تحریکیں نہیں چلا رہے، یہ اینٹی قادیانی ہیں۔ ختم نبوت کا ماننے والا وہ ہے، ختم نبوت کی تحریک وہ ہے جو مرزا قادیانی کو بھی کنڈم کریں گے، چشتی رسول اللہ کو بھی کنڈم کریں گے، اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو بھی کنڈم کریں گے۔ تو ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی کافر مرتد ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو یہ کہے کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کہنا درست ہے وہ بھی کافر ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں، تمہیں تو ہمت نہیں ہے، یا تم کہہ کے دکھاؤ کہ جو قادیانیوں کو کافر نہ مانے وہ کافر ہے، تمہیں تو یہ ہمت نہیں ہے۔ اور تمہارا جو بابا ہے جوید احمد غامدی وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہہ رہا ہے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں۔
اور تم نے اس کی تائید کی ہوئی ہے کہ غامدی صاحب کا یہ موقف بالکل مجھے درست لگا ہے، تم تو اس کی تائید کر رہے ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو بھی ہو، لیکن جس واقعے کی بنیاد کے اوپر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ختم نبوت کے منکر تھے ان کے بزرگ، وہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے، ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں یہ پہلے مناظروں کے اندر اس کا دفاع کرتے رہے، یعنی گویا کہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کر کہ ہم چشتی رسول اللہ کو صحیح سمجھتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ چشتی رسول اللہ کہنا صحیح ہے، درست ہے، یہ کہنا چاہیے، لعنت علی الکاذبین۔ کس نے یہ کہا ہے؟ رہ گئی بات مناظرے کی، تو مناظرے کے اندر آج سے تقریباً 11 سال پہلے یہ جو مناظرہ ہوا ہے اس میں یہ بات، یہ عبارت پیش کی گئی ہے غیر مقلدین وہابیوں کی طرف سے، اور وہابی مناظر کا یہ مطالبہ تھا کہ جو عبارت ہم تمہارے اکابرین کی پیش کریں گے آپ نے اس اپنے بزرگ کے اوپر کفر کا فتویٰ دینا ہے۔ اگر ہم آپ کی کتاب سے عبارت پیش کر دیتے ہیں اس میں گستاخی ہے، آپ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہے، اس عبارت میں گستاخ فتویٰ لگاؤ، کوئی گستاخ رسول ہے، گستاخ اللہ ہے، گستاخ صحابہ ہے۔ میری بات تو سننا، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں جن کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے۔ طے یہ ہوا تھا کہ جو اہل سنت و جماعت کے وہ بزرگ جو جن کے ساتھ اہل سنت بریلویوں کا تشخص قائم ہے ان کا اپنے حوالہ پیش کرنا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کر کے وہ فتویٰ لینا چاہ رہا ہے کہ آپ فتویٰ دیں، اور جو عبارت اس وہابی غیر مقلد مولوی نے پڑھی تھی سبا سنابل سے، وہ عبارت پڑھنے میں اس نے کی تھی خیانت۔ ہمارے مناظر کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ میں فتویٰ دوں، فتویٰ اس بنیاد پہ دوں جو عبارت تم نے پڑھی ہے وہ عبارت تم نے اس میں خیانت کی ہے، کیونکہ اس عبارت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ خواجہ پر اس وقت کیفیت آ رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے اور اس کے مطابق جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے گا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کس نے یہ کہا ہے؟ نہ اس مناظرے میں کہا گیا، نہ ہم آج کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 6 سال پہلے میری اس پر ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ میں نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا تھا کہ یہ واقعہ جعلی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب ہیں، سند کے ساتھ، بالکل راویوں کا باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں راوی جھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں کذاب راوی ہوتے ہیں، اور وہ واقعہ اور وہ روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتی، جھوٹی ہوتی ہے۔ جب حدیث کی کتابوں کے اندر جھوٹی اور موضوع روایات آ سکتی ہیں تو تصوف کی کتابوں کے اندر بھی جھوٹے واقعات موجود ہیں۔ ہم نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ فتویٰ لگاؤ، کافر کہو، تو یہ تو تم خود نہیں کہتے، تم نے خود یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ کہی ہوں، 800 سال پرانے بزرگ ہیں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہو، ہم کہتے ہیں ہے یہ بات واقعہ کہ ان کی طرف یہ منسوب ہے، یہ واقعہ درست صحیح سند سے ان تک ثابت نہیں ہے۔ اور اس کی کتنی دلیلیں میں نے پیش کی، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے، یہ دیکھیے، یہ مرزا کا ایک ریسرچ پیپر ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اسی واقعے کو اس کتاب ہشت بہشت کے حوالے سے مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب ہے اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر 19 ہے، اس میں رسالہ فوائد السالکین موجود ہے۔ اس کے اندر واقعہ یہ لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کے پاس بندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ، اور مرزا جلمی نے اس کو نقل کیا اور نقل کیا کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس بندہ آیا تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا پڑھ چشتی رسول اللہ، اور یہی واقعہ فوائد السالکین یعنی ہشت بہشت کے ریفرنس سے سبا سنابل میں آیا، تو اس میں لکھا کہ خواجہ یوسف چشتی کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ۔ واقعہ ایک ہے اور بندے کتنے؟ 3 ہیں۔ واقعہ ایک اور بندے 3 ہیں۔ اب 3 لوگوں کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے، اس واقعے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 3 بزرگوں کی طرف یہ واقعہ جھوٹا منسوب ہے، یہ واقعہ سچا نہیں ہے۔